Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امان دینے والا ہے، پناہ میں لینے والا ہے، زبردست دباؤ والا ہے، صاحب عظمت والا ہے اور تمام بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، نکال کر کھڑا کرنے والا، تصویر بنانے والا، صورت کھینچنے والا۔ اس کے لیے بڑے اچھے اچھے اور پیارے نام ہیں۔ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں ساری وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مومنوں کو خطاب تھا کہ تقوی اختیار کریں اور آخرت پر نظر رکھیں اور اس کے مطابق وہ عمل کریں، اور ان کا سارا عمل تقوی اور خوف کی بنا پر ہو، اور وہ خوف اللہ کا اور آخرت کا ہو۔ لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ دراصل نافرمان لوگ ہیں۔ جنتی اور جہنمی یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنتی کامیاب ہیں۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کسی اور مخلوق پر اترتا، جیسے کہ پہاڑ کی مثال دی گئی، تو یہ ڈر جاتا اور لرز جاتا۔ اللہ کا یہ کلام وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ سب مثالیں اس لیے دی گئی تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائیں اور غور و فکر کر لیں۔ اور یہ کلام پھر انسان کو دیا گیا، اس نے اس کا تحمل کیا اور اسے لیا۔ اب آگے اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ اگر ناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں۔ قرآن میں شروع میں عام طور سے، بالکل شروع میں جہاں پر یہ دفتری اور ٹائٹل پیج ہوتا ہے، اس کے بعد ہی عام طور سے قرآن میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا پڑھنا اور ورد رکھنا یہ موجب اجر و ثواب بھی ہے اور خیر و برکت کا ذریعہ اور باعث بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسماء حسنہ یعنی اللہ کے 99 نام کے بارے میں خوبی بیان فرمائی کہ ان کا پڑھنے والا کبھی تنگی کا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اللہ اس کو خیر و برکت سے نوازے گا اور ہر قسم کے آفات، آلام اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بہرحال اللہ کا نام چاہے جس نام سے پکارا جائے وہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام میں بڑی برکت، عظمت
اور ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام صفات اپنے ناموں کے اندر رکھ دی کہ اللہ جن جن خوبیوں کا مالک ہے، جو اس کی صفات ہیں، اس نے اپنا نام اپنی صفات کے اعتبار سے رکھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کی صفات نہایت اعلیٰ، بہت اچھی ہیں۔ اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، اور ایسا مالک کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ ہاں، اپنی خوبیوں اور اپنی صفات میں سے حصہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو بھی عطا کر دیا ہے جسے اس نے پیدا کیا۔ جیسے وہ رحیم ہے تو رحمت کا مادہ، رحم کرنے کا مادہ اللہ رب العزت نے انسان، جنات، پرندے، چرندے، جتنے بھی مخلوق موجود ہیں سب کے اندر رکھتی ہے۔ ہر ایک اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کے اوپر رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو معافی کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق میں بھی رکھ دی ہے۔ اللہ اصلاح کرنے والا ہے، نگہبان ہے، تو اس انسان کے اندر بھی اللہ نے وہ طاقت اور قوت دے دی کہ یہ بھی نگہبان بنتا ہے، یہ بھی حاکم بنتا ہے، یہ بھی اصلاح کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی خوبیاں اس انسان کے اندر بھی رکھی ہیں، لیکن انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ عارضی، اور اللہ کے پاس جو خوبیاں ہیں وہ دائمی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ان میں سے چند صفات کا ذکر یہاں پر بھی کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی ایک بڑی خوبی، بڑی صفت یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی علم ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اللہ کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز باریک سے باریک، ایک ذرہ، ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے جس پر اس کی نظر نہیں ہے۔ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس سے دے سکتے ہیں، آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آلات کا زمانہ ہے، روز نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجود میں آنے والی چیز، ہماری بنائی ہوئی چیز کیمرہ ہے کہ اگر کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم جو بھی کریں گے وہ کیمرے میں آ جائے گا۔ یہ تو وہ ہے جو کیمرہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس وقت موجود ہے۔ سب کے پاس موبائل موجود ہے، سب کے اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ کیمرہ اندر تک جھانک لے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اوپر اوپر کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اب اندر جھانکنے والی چیز ہمارے باڈی کے اندر کیا ہے، ہڈی ہماری کیسی ہے، ہم نے دوسرا کیمرہ تیار کیا جس کو ایکسرا کہہ دیا۔ وہ ہمارے گوشت سے بالا تر ہے، وہ گوشت کا نقشہ نہیں کھینچتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کا نقشہ نہیں کھینچتا ہے، وہ ہڈی جتنی ہے اس کو وہ لے لیتا ہے، جو اندر کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو وہ لیتا ہے۔ اس سے اوپر کے ایک کیمرہ تیار ہوا جس کو ہم نے الٹرا ساؤنڈ کہہ دیا۔ ہمارے پیٹ میں یا ہمارے کہیں پر بھی کوئی چیز ہے، اس کو وہ چیز بتا دیتی ہے کہ ہاں یہاں پر یہ چیز موجود ہے، وہ اندر کی چیز جھانک لیتی ہے، اس کو اوپر سے کوئی تعلق نہیں، اوپر تو سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اندر کی چیز دیکھ کر بیان کرتا ہے۔ بھائی اوپر آپ کے پھوڑا ہو گیا، ہر ایک دیکھ لے گا، اوپر آپ کو زخم لگ گیا، چرکا لگ گیا، ہر ایک آپ کو دیکھ لے گا، آپ کی اسکن میں کوئی خارش پیدا ہو گئی، ہر ایک دیکھ لے گا، لیکن آپ کے اندروں
آپ کے پیٹ میں، آپ کے لیور میں، آپ کی آنت میں، آپ کے معدے میں کیا خرابی پیدا ہو گئی، ہمارا یہ اوپر کا کیمرہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ پائے گی، اس کو وہی کیمرہ دیکھے گا جو اندر تک جھانک سکتا ہے۔ اللہ نے وہ بھی ہمارے ذریعے ایجاد کروا دیا۔ اس میں بھی اگر نہیں آ رہی کوئی چیز تو اس کے اوپر کی چیز جو ہے سی ٹی اسکین تیار کرائے گی، وہ بھی کیمرہ ہے، وہ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں تفصیلی اطلاعات ہم کو عطا کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی نہیں آ رہا ہے، اس سے ہائی کہہ لیجئے کہ کوالٹی کا کیمرہ، ہمارے جسموں کو دیکھنے والا، دماغ کو دیکھنے والا، ساری چیزوں کا دیکھنے والا، پوری ہول باڈی اس کو معائنہ کرنے والا ایم آر آئی ہے، وہ بھی کیمرہ ہی ہے۔ آج ہم کہیں پر بھی چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، بس اسٹاپ پر چلے جائیں تو، ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں تو، ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو، جہاں سے ہماری انٹری ہو رہی ہے ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ ایک وہاں پر پولیس یا ایک لیجیے جو اس محکمے کا ایک فرد رکن موجود ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ ادھر سے جائیے، وہ آپ کو ایسے مشینوں سے دیکھتا ہے، آپ گیٹ سے انٹر ہوں گے، آپ کا پورا اس میں آ گیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد آپ کا سامان اس میں رکھو، یا آپ نے ادھر رکھا، مشین چل رہی ہے، اس پر چلا گیا۔ آپ نے کیا رکھا کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی مسافر کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو وہاں پر کرمچاری بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے بیگ کے اندر کی جو چیزیں آپ نے چھپا رکھی ہیں سب وہ جانتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، آپ اوپر کے بیگ میں کوئی بھی چیز رکھ دیجئے، آپ بلیڈ رکھ دیجئے، آپ کینچی رکھ دیجئے، آپ ناخن کٹر رکھ دیجئے، آپ جو خطرناک چیز ہو سکتی ہے اس کو فوراً کہے گا آپ نکالو اس کو، یہ چیزیں ہیں اس میں، وہ اس سے ہائی کوالٹی کا ہے، جو اندر کی چیز دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہم سب تو نہیں دیکھ پا رہے نا۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی نظر سے چھپی ہوئی ہو؟ جب ہم کیمرے کی بات کر رہے تھے تو اسی میں ایک چیز اور اوپر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ سیٹلائٹ۔ کتنے اوپر ہوتا ہے وہ؟ ہزاروں فٹ اوپر ہوتا ہے، ہزاروں فٹ اوپر ہوتا ہے وہ، 10,000 20,000 کہہ لیجئے اوپر ہوتا ہے وہ، اور وہ ساری چیزیں ایک ایک چیز ہماری کھینچ کے ہمارے پاس بھیج رہا ہوتا ہے۔ آج ہم کو چندریان کے ذریعے چاند پر جہاں پر بالکل تاریکی ہے، جو تھوڑا بہت اطلاعات ملی ہیں، وہ کس کے ذریعے ملی؟ اسی کیمرے کے ذریعے ملی۔ تب ہم نے اس کو شہادہ منظر عام پر لا کے رکھا کہ دیکھو یہ چیزیں وہاں پر ابھی ہیں۔ کب سے سورج موجود ہے ہمیں نہیں پتا، چاند کب سے موجود ہے ہمیں نہیں پتا، کائنات کب سے موجود ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ یہ تمام کائنات انسان کی خالص و زمین انسان کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے پیدا کی گئی۔ اب وہ 40,000 سال ہمارے دن کے اعتبار سے ہے، آخرت کے دن کے اعتبار سے ہے، نوری سال کے اعتبار سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ٹائم اور وقت نہیں تھا۔ ٹائم اور وقت تو بعد میں اللہ نے سورج اور چاند کے بنا پر رکھا ہے، یوم یقوم الحساب، یہ اس بنا پر ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کے بارے میں اچھی طرح جان سکو۔ یہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہوا۔ تو جب وقت رکا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ جانتا تھا۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں وہ اتنا بالکل معمولی ایک نقطہ کہہ لیجئے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا کہہ لیجئے تو شاید ایک پوائنٹ کے برابر وہ ہے، بس جتنا میں علم حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد ابھی جو غیب میں ہے ہم تو ابھی اس کے بارے جانے ہی نہیں جا سکتے۔ 4 ملک کے لوگ ابھی چاند پر گئے ہیں، چاند کا معائنہ مکمل طور پر نہیں کر سکے۔ ابھی کتنے رموز اور اسرار اس میں چھپے ہوئے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ ایک عام طور سے جو موٹر مکینک ہوتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ کہ گاڑی میں کون سا پارٹ کون سی چیز لگتی ہے، لیکن ایک ہائی کوالٹی کی گاڑی آ جائے اور ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے تو چونکہ انہوں نے ابھی اس میں کبھی کام کیا نہیں، یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں جب تک وہ اس کو دیکھیں گے نہیں، لیکن جو اوپر بنانے والا موجود ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک مرسیڈیز میں کیا کیا صفات رکھی گئی ہیں، کیا کیا خوبیاں اس کے اندر ہیں، وہ وہاں والا بتائے گا، یہاں والا نہیں بتا پائے گا۔ کیوں؟ اس کو نہیں معلوم ہے، اس نے بنایا ہے، اس کو معلوم ہے۔ جہاز کے بنانے والا اس کے پرزوں کے بارے میں بتائے گا، بس کے بنانے والا جہاز کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ تو رب کائنات نے ہر چیز پیدا کی ہے، اسے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ ابھی نہ جانے ہمارے اندر کتنی خوبیاں ایسی ہیں جو ہم نہیں جان سکتے۔ آج کے سائنس نے جب اس کی تحقیق شروع کی، مثال کے طور پر جو ہمارے اس میں رگ ہیں، نسیں ہیں، ان کی لمبائی کے بارے میں جب اس سائنس نے تحقیق کرنا شروع کی کہ ساری نسوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے تو ہماری یہ جو زمین ہے نا، شاید اس کے 4 چکر لگائے جا سکتے ہیں صرف ہماری نسوں کے اس سے۔ ہمارے دماغ میں جو ریشے موجود ہیں جس میں جا کر چیز پیوست ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اپنی یادداشت میں رکھ لیتے ہیں، اس دماغ کے اندر کے جو رسیاں ہیں یا یوں کہہ لیجیے جو دھاگا ہے، اگر اس کو پھیلایا جائے تو اس زمین کے 4 مرتبے کم از کم برابر پھیلایا جا سکتا ہے، 4 مرتبے اس کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سے جو نس چلی آ رہی ہے اور آنکھ تک جو نس آئی ہے، اس کے بیچ میں جو ہول ہے جس کے ذریعے نس آئی ہے یہاں تک، کم از کم 1,00,000 نسیں موجود ہوں گی، اور کوئی بھی نس کسی دوسرے نس سے ٹکراتی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اور ذرا سا ایک نس دوسرے نس سے مل جائے، چپک جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھئی معاملہ بڑا گمبھیر ہے، آپریشن بھی بہت مشکل سے ہوگا کیونکہ رگ بہت باریک ہے اور وہ آپس میں چپک گئی ہیں، بچ گیا تو بہت اچھی بات، نہیں تو لکھو اس پر، مر جائے گا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ خالق کائنات کون ہے جو اتنی خوبیوں کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، تمام چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق جتنا اس کے لیے ضروری تھا یا جو مناسب ہے اس نے علم دیا۔ علم دیا، ایک چیونٹی ہے، آپ ایک دھان کا دانہ رکھ دیجئے، چیونٹی اسے لے کے جائے گی زمین کے اندر، فوراً اس کے 2 ٹکڑے کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ اسی طرح ثابوت دانے کو وہاں پر رکھے گی تو وہاں سے پودا نکل آئے گا، دانہ اس کے کام کا نہیں ہے، اس کو جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کے 2 ٹکڑے کرے گی۔ لیکن ایک دھنیا ہے، دھنیا دانہ ہے، دھنیا اگر آپ ڈبل کر دیں، 2 حصوں میں بانٹ دیں، تب بھی اس کے 2 پودے نکل آئیں گے۔ تو چیونٹی اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، 2 نہیں کرتی۔ دھنیا کا جو دانہ ہوتا ہے اس کی چیونٹی 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 2 ٹکڑے کریں گے تب بھی یہ اگ جائے گا، اس لیے اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ اگے نہیں، وہ خوبی اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یہ علم اس کو دینے والا کون ہے؟ پڑھانے والا اس کو کون ہے؟ ہم اور آپ؟ ہم تو کہتے ہیں بغیر علم کا کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو شاید جو تجربات کرنے والے ہیں انہوں نے ڈگریاں نہیں لی ہیں، انہوں نے اپنے ریسرچ اپنے تجربات سے نئی چیزیں پیدا کی ہیں، اور ڈگری والے تو صرف نوکری کرتے ہیں۔ حقیقت ہے۔ تو اللہ نے علم دیا ہے، انسان علم ایسا نوازا ہے کہ ذرا سا دیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا علم دیا ہے، لیکن اس تھوڑے کی وجہ سے پوری کائنات میں رونق ہے۔ تو وہ عالم الغیب والشہادہ، اس نے کہا ان زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے آسمان دنیا کو قمقموں سے، ستاروں سے سجا دیا، ہم نے یہاں پر چاند اور سورج بنا دیا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، تب باقی 7 آسمان میں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے بس وہی جانتے ہیں۔ ہاں اللہ غیب کے علوم میں سے کبھی اگر جتنا چاہتا ہے اتنا اپنے نبیوں کو عطا کر دیتا ہے،
بس نبی اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے آگے کی چیز نہیں جانتے۔ اگر نبی عالم الغیب والشہادہ ہوتے اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی آقا نامدار حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جب یہودیوں نے کافروں کے ذریعے سوال کروایا کہ جا کے اپنے نبی سے سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی، قول الروح من امر ربی، روح کی تعریف مت کیجیے گا، بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ کا ایک حکم ہے بس۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے نبی نے روح کی تعریف شروع کر دی تو سمجھ لینا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ روح کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس روح کا علم نہیں ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج دنیا ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 50 سال تک وہ لاشوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے کچھ ایسی چیز ایجاد کر لیں کہ اس کے دماغ کا استعمال ہم صحیح طور پر کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اعلیٰ دماغ ہمارے کام آنے لگے، اس کے لیے وہ لاشیں محفوظ کرنے لگے، لیکن روح کا دعویٰ کوئی نہیں کر پایا۔ سب کچھ جب تک روح ہے، ڈاکٹر کہتا ہم کوشش کرتے رہیں گے، جہاں روح فنا ہوئی آئی ایم ساری، ختم کھیل، لے جائیے اب آپ اس کو۔ آپ لاکھ کہیے ڈاکٹر صاحب روح کیا چیز ہے، پوری باڈی موجود ہے، اتنا خوبصورت جسم موجود ہے، بہت تنومند انسان موجود ہے، طاقتور انسان موجود ہے، علم والا انسان موجود ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس سے کیا بولتے ہیں کہ طاقت مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو آپ زندہ کیجئے، آئی ایم سوری، نہیں ہو سکتا، کیا ختم ہو چکا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، روح کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھا گیا، اگر آپ کو ہر چیز کا علم ہوتا تو آپ فوراً کہتے کہ روح یہ چیز ہے، لیکن فوراً اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ ایک جگہ کافروں نے جب سوال کوئی کیا تو آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کل بتائیں گے، اور نیت کیا تھی کہ جب تک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آ جائے گا ہم ان کو بتا دیں گے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ نے فوراً کہا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آج کے بعد کبھی دوبارہ مت کہیے گا کہ میں کل کہوں گا، میں کل بتاؤں گا، میں کل کروں گا، الا یشاء اللہ، جب تک بھی اس میں انشاءاللہ لگا نہ دینا، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات مستقبل کی مت کرنا۔ اللہ نے فوراً اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی، اور 15 دن بعد وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ نے کل کہا تھا، 15 دن بعد وحی نازل ہوئی، آپ بے چین ہو گئے تھے، پھر آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو معلوم ہے کہ نبی کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ۔ ابھی تو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں بہت معمولی ہیں، بہت تھوڑی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے علم ہمیں۔ اب کتنی چیزیں بھی چھپی ہیں، آخرت تک کتنی چیزیں وجود میں آتی رہیں گی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اللہ بس جانتا ہے۔ بس انسان کو اس کی زندگی کے مطابق قیامت تک جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہے گی، جن چیزوں کا وہ ضرورت مند ہوگا، حاجت مند ہوگا، اللہ اس کو وہ علم عطا کر دے گا اپنے غیب سے۔ پھر اس کے بعد کتنی چیزیں چھپی ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ جب قیامت کی باری آتی ہے تو اللہ نے کہہ دیا ڈائریکٹ، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، یہ وہ علم ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے، قیامت تک کے سارے انسان اٹھ کر پھر سے تیار ہو جائیں اور قیامت کا علم حاصل کرنا چاہیں تو کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے آ کے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ قیامت کا جواب دیتے، قیامت کے بارے میں کوئی علم آپ عطا کرتے، آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ جبریل تو اللہ کے دیدار کرنے والے، اللہ کے پاس سے پیغام لے کر اللہ کے نبیوں تک آنے والے، ان کے پاس تو علوم کا ذخیرہ،
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ آئے، پیغام لے کر اللہ کا، ان کو تو ہر چیز معلوم ہے، وہ تو صرف اگر اپنا پر ایک پھیلا دیتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ پوری کائنات میں وہ ان کا جلوہ نظر آتا ہے، پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتا دیا، آپ نے احسان کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتا دیا، آپ نے ایمان کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتا دیا، آپ نے جو پوچھا ہم نے بتا دیا۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کیا چیز ہے، تو سن لو، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے نا، اتنا ہی یہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جانتا ہے۔ یعنی ہمارا تمہارا علم اس معاملے میں برابر، نہ تم جانتے ہو اور نہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہ، ہم نے چھپا رکھا ہے۔ ڈھونڈ لو جس کو ڈھونڈنا ہو، قیامت کا علم نہیں معلوم ہوگا، اپنی موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم، قیامت کا علم کیا ہوگا۔ تو عالم الغیب والشہادہ، کتنی چیزیں بھی پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، اور ابھی وہ راز میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، بعد میں آنے والی چیزیں آنے والے لوگ جانیں گے۔ بس اللہ ہم کو اپنے ذات پر جیسے اس کے صفات ہیں ویسی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی یہ صرف ایک پارٹ آیت کا ہوا ہے، باقی انشاءاللہ کل ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔